میرے پاس ایک شخص آیا، بہت زمانہ ہوا، اس علاقے کے ہیں، ڈاکٹر ہے بہت بڑے، انہوں نے کہا بچی کی شادی ہوئی ہے، پہلی اولاد ہے، لیکن بچہ پیٹ میں الٹا ہے اور بڑا میجر آپریشن بتاتے ہیں، کوئی عمل ہو تو دے دے۔ میں نے کہا اچھا کوشش کرتا ہوں۔ میں نے بہت سوچا اور بڑے غور و خوض کیا، لیکن مجھے کچھ خیال نہیں ہے، میرے بھی تجربہ نہیں ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ وہ مجھ سے ہر ہفتے پوچھتے ہیں، ہر 10 دن میں 2 دفعہ۔ میں نے کہا اچھا کوشش کرتا ہوں۔ آخر میں مجھے کہا کہ آپریشن ہو گیا، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، بہت تکلیف دی ہے وہ۔ سال پورا نہیں ہوا تھا کہ مجھے کہا پھر حمل ہو گیا اور الٹا ہے۔ میں نے کہا اب بچے گئے انشاءاللہ۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اب ایک آیت پر نظر جم گئی تفسیر پڑھاتے ہوئے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سورہ ملک کی آیت میں نے لکھی دی، بچہ سیدھا ہو گیا۔ کتنا فکر رہا آپ دیکھیں، 1.5 سال تک سوچتا رہا۔ آسان کام تھوڑی کہ ایسی کرخی ہمارا تعویذوں کی دکان ہے، فلاں کی دکان ہے، دکاندار شاپ کیپر، التاجر هو الفاجر، اس سے تھوڑا کام چلتا ہے۔ سوچنا پڑے گا کہ وہ کلمات ایسے موزون ملے جس سے آدمی کے دل کو آرام آئے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے اس انداز سے مجھے مسجد کے صحن میں کہا کہ انشاءاللہ اب کہ بچہ سیدھا ہوگا، پیدا ہوگا اور زندہ رہے گا۔ اس بچے نے گزشتہ سال مجھ سے ہدایہ اول پڑھ لیا ہے اور خامسہ پڑھ کر کے سادسہ میں ہو گیا ہے جو پیدا ہوا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہ آپ کو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ آپ دکانیں کھولیں، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع، پیغمبر نے کہا ہے جس سے ہو سکے مسلمانوں کا بھلا کرنا وہ ضرور کرے۔ یہ جو اولاد نہیں ہوتی ہے تو زکریا علیہ السلام کی دعائیں دیا کریں، بتایا کریں، کسی کو عمل دینے سے پہلے وہ عمل خود کر لے 20-30 دفعہ، اور دعا بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور ہو سکے تو 2-4 دن روزہ رکھ لے اگر اہم کام ہو، ورنہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں مکمل نوافل پڑھ لے، اذان عشاء تک 20-30-40 رکعت پڑھ لے، اور ہر 2 رکعت کے بعد دعا مانگے کہ اللہ میرے اس عمل میں اثر ڈالے، اور جن بزرگوں نے آج تک یہ عمل کیا ہے اور آپ نے ان کو مؤثر بنائے ہیں، مجھے میں ان کا جانشین اور غلام قبول کر لے، انشاءاللہ تعالی فرق آ جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ بعض لوگوں نے تعویذ لکھنے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، التمائم شرکن، تمائم تمیمہ کی جمع ہے، تمیمہ کہتے ہیں ما یکون فیہ السحر، جس میں جادو ہو، او یستعان بغیر اللہ او بالجبت والطاغوت۔ بعض روایات میں ہے التمائم والرقا، تمائم کی طرح دم بھی شرک ہے یا تعویذ بھی شرک ہے۔ اس کا جواب ابن قیم نے الطب النبوی میں دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یا تو یہ ادراج ہوا ہے راوی سے، غلطی سے لفظ آ گیا، اور یا یہ کہ وہ خلط ملط کرتے تھے، جائز ناجائز سب کرتے تھے، تو فرمایا ایسے موقع پہ پھر جائز کام بھی چھوڑ دو احتیاط کے لیے۔ خلط ملط کرتے تھے، خلط ملط۔
جیسے مبتدئین اللہ سے بھی مانگتے ہیں، درگاہوں سے بھی مانگتے ہیں، خلق مت کرتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور درگاہوں کو بھی پکارتے ہیں۔ وہ ہمارے عزیز دوست تھے ہمارے، تو انہوں نے وہ یہ بورڈ بناتے لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ موجود نہیں تھے، ان کے نوکر نے آرڈر لے لیا، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر، یہ لکھوا کے دے دو، بہت اچھا، صاف ستھرا، خوبصورت۔ انہوں نے لکھ کے تیار کر لی ہے، لیکن ہمارے دوست نے اپنے نوکر کو کہا کہ دینا نہیں جب تک میں نہ ہوں۔ کچھ دنوں بعد وہ بدعتی آ گیا لینے کے لیے، وہ نوکر نے اپنے بڑے کو بلایا، اس نے پوچھا آپ کے 3 خدا ہے؟ کہ نہیں، خدا تو ایک ہی ہے۔ کہ پھر یہ تینوں کو ایک جیسے کیسے پکار رہا ہے؟ فرق بتا دے مجھے کہ اس میں کیا فرق کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ بڑا سوال ہے، میں اپنے بڑے کو لاتا ہوں، وہ جو کیا ہے آج تک 8 سال ہو گئے، بورڈ پڑا ہوا ہے، بڑا کھڑا کوئی نہیں ہے، بڑا کھڑا کیا کرے گا؟ تلک اذن قسمت ضیزہ۔ تو مبتدئین اسی طرح خلق ملق کرتے ہیں، ان کے اختلاف سے بچنے کے لیے پیغمبر نے کہا تمائم والرقا شرک۔ سنن میں تو صرف تمائم و شرک۔ آج سے 20-25 سال پہلے حزب الشیطان کا جو بڑا تھا، اپنے آپ کو حزب اللہ کہتے، حزب الشیطان، مسعود عثمانی، ان سے یہاں کراچی یونیورسٹی میں بات چیت ہوئی تھی۔ التمائم شرکن، میں نے کہا تمیمت تو تعویذ کو نہیں کہتے، تمیمت تو تولیے کو کہتے ہیں، جس میں سحر ہو، جن بوت پری سے مدد مانگی گئی ہو، وہ تو شرک ہے۔ تو مجھے کہا آپ مجھے دکھا دیں، تو میں نے مجمع البحار اور مولانا فخر الحسن صاحب گنگوئی کا حاشیہ ابو داؤد پیش کیا، یہ دونوں میں فرق لکھا ہے۔ تو میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے یہ بھی دکھا دینا، تو نہ دکھا سکا، الحمدللہ۔ اب تو ذہبی کی الطب میں، ابن قیم کی الطب میں، تمام بڑے بڑے جو اس میدان کے شاہ سوار ہیں، انہوں نے فرق لکھا ہے کہ جو کلمات پڑھنا جائز ہے ان کلمات کا لکھنا بھی جائز ہے، اور جن کلمات کا لکھنا جائز ہے ان کلمات کا دم کرنا بھی جائز ہے، اور جن کلمات سے شفا کی امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں، اگر کوئی تجربہ کار ماہر فن پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کا تجربہ اور علم اجازت دے دے، اور وہ کسی پلیٹ میں لکھ کر کے زعفران سے یا گلاب کے پانی سے یا زمزم کے پانی سے، اور پھر وہ مٹا کر کے مریض کو پلائے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز درست ہے، والحمدللہ علی ھذا۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں ایک نام وافیہ ہے، ایک کافیہ ہے، ایک شافیہ ہے، ایک نام سورۃ الدعا ہے، ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے کیونکہ نماز کے لیے بھی ہے، اور اس کا ایک نام سورۃ التساؤل ہے۔ تساؤل، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے العرفان میں لکھا ہے کہ ناجیہ و منجیہ بھی ہے، مجھے نہیں ملا کہیں۔ انہوں نے بقائی کے نظم کا حوالہ دیا ہے، اس میں یہاں موجود نہیں، ناجیہ منجیہ۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ خیر کے کام میں فاتحہ پڑھ لیا جائے، جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، تعویذ لکھتے ہیں، کئی درس دینا چاہتے ہیں، دعا مانگنا چاہتے ہیں،
تو فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ۔ ہمارے ہاں عرف بھی ہے نا کہ فلاں کے فاتحے کے لیے جا رہا ہوں، پھر فاتحے تو زبان سورہ فاتحہ پڑھ کر بہتر ہے سورۃ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھے، اور درود شریف ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے یہ بھی 3 بار پڑھ لے، اور پھر زندے مردو جہاں آپ کی مرضی ہو دعا مانگ۔ اگر کوئی رکاوٹ اور معنی نہیں ہے تو افضل اور بہتر ہاتھ اٹھانا ہے، سمجھ گئے کیا؟ اگر کوئی معنی نہیں ہے، اب آپ بیت الخلاء کے باہر کھڑے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہم انی اعوذ بک من، بھائی جاؤ اندر، یہ ہاتھ اٹھانے کی جگہ ہے۔ اب بیوی سے جو ہے نا ملاقات کرنے کے لیے پلنگ پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہم جنبنا ہوا بابا، بسم اللہ کا خرو درا اور لاسنو چتکڑی دی لاسنو چتول دے بل شیبو چتول واڑی۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں جو مناسب جگہ ہو، بھائی نماز کے بعد مناسب ہے، بعض درسوں کے بعد مناسب ہے، کھانا کھا لیا گیا ضروری نہ سمجھے، ویسے شکریہ کے طور پر جو سنت دعائیں ہیں ان میں ہاتھ اٹھا لیا مناسب ہے۔ لوگ زیادہ وہ ہیں جو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے مناسب نہیں ہے، نہیں کرے آپ، ضروری تو نہیں۔ پختونوں کے ہاں تو کھانا کھانے کے بعد سونے کی اینٹ رکھنا بھی بڑی بات نہیں ہے، دعا کرنا بڑی بات، ارما دے دعا ہوگا، سبحان اللہ۔ ایک پختون ہے یہاں، وہ ہر سال ایک بڑی دعوت کرتا تھا، ایک دعوت پورے ادارے کی، ایک دعوت اساتذہ کی، پھر میرے لیے پر کتنے تحفوں کا انتظام کرتا تھا، پھر اخیر میں کہتا تھا کہ استاد لوگوں نے خراش کرنا، چلتے لوگوں نے ڈوڑے اوپرے اور اللہ سے چھت کیا، خدا ہے ہمارے تو اتنا خوش ہوتا تھا وہ کہ استاد مدرسے کی بھی دعوت سب طلباء کی ہو گئی، استاذوں کی بھی ہو گئی، آپ کی پسندیدہ چیزیں بھی لایا، تھوڑی دیر کے لیے گھر آئے اور وہاں ہمارے گھر میں کھانا کھائے اور تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیں، لا الہ الا اللہ۔ تو میں کبھی کبھی منصور کو کہتا گاڑی کھولو چلے ان کے گھر، شکریہ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو میرے ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا یہ ضروری تو نہیں ہے، میں نے کہا ضروری کون کہتا ہے، یہ وہ جو مجھے تحفہ دیتے ہیں ضروری ہے کیا؟ وہ جو طلباء کی دعوت کرتے یہ کوئی بھی ضروری نہیں ہے، سب تبرعات ہے، مندوبات ہے۔ استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن یہاں مہمان تھے، ان کو تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا آج رات کو میں آتا ہوں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ پختونوں کی دعا بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ رزق کا صحیح شکر، دیکھو فقیر ہے حالانکہ ٹونک کے آدمی تھے، فرمایا پختون جو کھانا کھانے کے بعد دعا کے کرتے ہیں بہت دل سے کرتے ہیں، اور یہ عادت عربوں کی بھی ہے، اب بھی ہے، وہاں عرب بڑی بڑی دعا، شیخ ادعو لنا، شیخ الدعا لنا بالخیر لنا وللاولاد ولهؤلاء الاشغال والله، جیسے ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہو اور ہم دعا کر لیتے، کچھ کلمات پڑھ لیتے، وہ کہتے ہیں شیخ واللہ عطرتنا نورتنا، سبحان اللہ۔ دعاؤں سے مت زیادہ کراہیت کرو۔ اب عجیب بات یہ ہو گئی کہ ہمارے مسلک کے لوگ بعض چیزوں میں کمزور ہو گئے، مثلا تعزیت میں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہاں کراچی میں ایک بڑے مفتی صاحب فوت ہوئے تھے، تو میں تو جنازہ پڑھ کے آ گیا تھا، مولانا شیر علی شاہ آئے اور مجھے کہا چلو دعا کرتے، تو راستے میں مجھے کہا کہ وہ سنگ چل بگا ادارا میں خلاص نو چاہتے، میں سرحد میں آپ نے آج تک 74 سال عمر ہو گئی، آپ نے جو دعائیں مانگی وہ کس طرح مانگی؟ کہا ہاتھ اٹھا کے۔ میں نے کہا آج بھی ہاتھ اٹھائیں گے، خپنشی میں ذرا سرائم سرے رہی۔ ہم وہاں گئے، ہم نے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر، ان کا جو جانشین یا غاصب ہے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھے، بیٹھا طالب علم جو تخصص میں تھے دورہ یہاں سے کر چکے تھے، مجھے دیکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو دیکھتے تو نیچے کرتے۔
ایک طالب علم کو میں نے ایسے اشارہ کیا، وہ سمجھدار تھا، اس نے چٹ پٹ پوچھا، یہ جی یہاں علماء کرام تشریف لاتے ہیں، اکثر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اصل سنت کیا ہے؟ میں نے کہا اصل سنت الدعاء برفع الیدین ہے۔ بخاری شریف میں 3 جگہ حدیث آئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کا چچا ابو عامر جب شہید ہوا، ابو موسیٰ اشعری کو کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہے اور میرے لیے دعا کرائے۔ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، اور پھر ثم رفع یدیہ وقال اللہم اغفر، اور پھر آپ نے دعا مانگی۔ 3 جگہ بخاری میں آیا ہے۔ الحمدللہ وہاں بیٹھ کر کے ہم نے واضح کیا ہے صحیح صورتحال۔ میں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، وہ پہلے اس حدیث کا جواب دے۔ ثبوت کے لیے تو معمولی سی روایت کافی ہوتی ہے جب مانے نہ ہو۔ اللہ اکبر کا تاہم میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو لوگ نہیں اٹھاتے ہیں وہاں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی تعزیت جائز ہے۔ ہر ایک کی ہمت نہیں ہے مسائل ہر جگہ بیان کرنا، اور نہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو علماء تشریف لاتے تھے تعزیت کے لیے، تو میں ان کو کہتا تھا جی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ بڑے بڑے علماء جو سب مجھ سے بڑے، مجھ سے چھوٹا تو کوئی مولوی ہے ہی نہیں، آپ بھی مجھ سے بڑے ہی ہیں، تو میں ان کو کہتا تھا۔ تو یہاں ایک ہمارا خادم تھا سراج بھیا، جی بولی آندھی مولانا سے بڑھتا ہوئی چلا سوچت کیا گئی اتنا سے ناچتے، عادت اس طرح ہو گئی۔ سورہ فاتحہ کی مناسبت سے یہ بات بھی بہت ہی مناسب ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ احادیث مبارکہ ترمذی شریف کتاب الصلاۃ کے اخیر میں امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء، پہلے اللہ کی تعریف و حمد کی جائے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، اور پھر درود شریف پڑھ لیا جائے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد، اور پھر دعا مانگی جائے۔ بعض حضرات دعا مانگتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے اور غلط طریقہ ہے بالکل۔ یہ مبتدئین کو خوش کرنے کا ایک ڈرامہ ہے۔ صحیح حدیث ترمذی جلد ثانی کتاب الدعوات الدعوات الکبیر میں 4 حدیث ہیں، اور ایک آدمی نے جو آگے پیچھے کیا تو آپ نے کہا اجلتا، جلدی کیا آپ نے۔ اذا دعوت فاحمد اللہ، جب دعا کرنے لگے پہلے الحمدللہ پڑھو، ثم صلی علی النبی، پھر درود پڑھو، ثم دو یا ثم صل، تو جب پھر دعا مانگو اور قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دعا مانگنے کا سنت اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کیا جائے، پھر اطمینان سے درود شریف پڑھ لیے جائے، اور اس کے بعد دعا مانگی جائے، اور ہر لفظ دعا کا 3 دفعہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، خدایا جہنم سے بچا، قیامت کی رسوائی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، میزان و صراط کے خطروں سے بچا، 3 دفعہ دہراؤ۔ یاد رکھنا اسلام میں کوئی ایک عمل بھی مجھے معلوم نہیں جس کا شروع درود شریف سے ہو، کہیں نہیں ہے۔ درود کے متعلق ہمیشہ آئے گا ثم صلی، ثم صلو علیہ، پھر درود پڑھو، پھر درود پڑھو، یعنی درود دوسرا کام ہے، پہلا کام اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے۔ آج تک تمام کتابیں جو دعاؤں میں پر لکھی گئی ہے ان میں اس بات کی وضاحت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کیا جائے، پھر درود شریف پڑھ لیا جائے، اور پھر
دعا مانگی جائے، اختتام درود شریف سے ہو یا رحمت الہی سے ہو، دونوں صحیح۔ یا رب، امید ہے آپ کو یہ تفصیلات یاد رہے گی اور اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے، صرف غلط فہمی ہے جو چل رہی ہے۔ بعض حضرات وہ دعا مانگتے وقت اللہم صلی علی محمد اور پھر دعا، یہ نامناسب، خلاف سنت، احادیث و آثار اور فقہ کے خلاف طریقہ ہے۔ ماہنامہ الاحسن میں جس جگہ میں نے کلام کیا ہے وہاں کئی کتابوں کی عبارتیں اور بھی نوٹ کرائی، جس میں آداب لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کیا جائے، پھر درود شریف پڑھ لیا جائے، اور کہیں بھی ایسی دعا نہیں آئی جس کے شروع میں درود شریف ہو۔ ایک بزرگ عالم نے مجھے کہا کہ نماز میں تو پہلے درود ہے پھر دعا ہے۔ میں نے کہا پہلے اللہ کا حمد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب سے پہلے اللہ کا حمد و ثنا ہے، پھر ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اللہم صلی، اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا، یا جو بھی دعا کوئی مانگے۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض وظائف میں اور بعض معمولات میں جو لکھا ہے، یا بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اول و آخر درود شریف، یہ غلط کہتے ہیں۔ اول درود کبھی بھی نہیں ہو سکتا، درود اخیر میں ہوگا ہمیشہ۔ ہماری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ اسلام میں ایسا نہیں ہے جس کی ابتدا درود شریف سے ہو۔ فمن ادعا فعلیہ الاثبات اقل لہ من الشاکرین یا مولانا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی پریشانی کی بات تھوڑی لائی ہے، ماخذ دکھانا پڑے گا، ابتدا گھڑانگا دا ولد بڑھانگا دا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ غلط تو مولویوں نے لکھا ہے بہت کچھ، وہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل پیغمبر کی حدیث ہے، فقہ ہے، اور ادھر ساڈا پلہ باری ہے بہت زبردست۔ چنانچہ ہمارے پاس وظائف شائع ہے، اس زمانے میں بزرگوں پر اعتماد کر کے ہم نے لکھا تھا اول و آخر، تو اب میں نے ان کو لکھا کہ نہیں، اول الحمدللہ، پھر درود شریف، پھر وہ کلمات، اور اس کے اخیر میں بے شک آپ درود پڑھیں، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ بہت قیمتی بحث ہے اگر آپ میں قدر ہو، جو کہیں بھی آپ نہیں پا سکتے، جبکہ حدیث اور فقہ میں مصرح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ 5 سورتیں قرآن کریم میں ایسی ہے جن کے شروع میں فاتحہ ہے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسری انعام، تیسری کہف، چوتھی سبا، 5ویں فاتحہ۔ اور 7 سورتیں ایسی ہے جن کے شروع میں سبحانہ ہے، سبح ہے، یسبح ہے، جو مسبحات سبا کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ، درست بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ابتدائی ما نزل میں سے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ اول ما نزل ہے، لیکن وہ غلط ہے اور مرجوح قول ہے۔ اول ما نزل اہل حق کے ہاں متیقن ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ امام مجاہد نے کہیں کہا تھا کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں، جس کو مفسرین کے ہاں نزول مکرر کہتے ہیں۔ عد منها فواتی، بلکہ ابن جریر نے کہا ہے لکل عالم حفوۃ وهذه حفوۃ مجاہد، ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، یہ امام مجاہد کی غلطی، نزول مقرر کا قول کرنا۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں سورت تو نازل ہوئی ہے مکہ میں،
لیکن ترتیب احکام کی آئی ہے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں آپ نے سورہ فاتحہ اس شان سے بیان فرمائی کہ یہ محسوس ہونے لگا جیسے ابھی ابھی یہ سورت نازل ہوئی ہو۔ ہاں یہ بات ہے کہ ایک ایسی سورت جو پوری کی پوری نازل ہوئی، اول ما نزل الفاتحہ، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ اول ما نزل ہے، اس اعتبار سے کہ پوری سورت 7 آیتیں ایک ہی دفعہ آئی، جبکہ سورہ علق کی ابتدا میں 5 آئی، مزمل مدثر کی بھی کچھ آئی، لیکن پہلا نازل ہونے والا اور پوری کی پوری وہ سورہ فاتحہ ہے، یہ قول کیا گیا ہے، اور اس قول کو جمہور کی تائید حاصل ہے۔ سورت فاتحہ میں قرآن کریم کے علوم ہیں اور ان کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کے علوم 10 ہیں۔ ایک علم ذات، دوسرے افعال، تیسرے اسماء و صفات، چوتھا معاد، پانچواں تعبد، چھٹا استعانت، ساتویں دعا، آٹھواں ذکر موافق اور 9واں ذکر مخالف اور 10واں جہاد اور فقہ۔ ان میں سے 8 علوم فاتحہ میں ہیں اور صرف 2 جہاد اور فقہ یہ بقیہ قرآن میں ہے، فاتحہ میں صرف اشارہ ہے۔ تو فاتحۃ القرآن تشتمل علی خلاصۃ علوم القرآن۔ سورۃ الفاتحہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے حافظ ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ انسان پر جو مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے اس میں کسی نہ کسی وجہ سے معصیت کا دخل ہوتا ہے، اور معصیت سے آگ پیدا ہوتی ہے، اور فاتحہ میں تسکین، تطمین ہے، تو فاتحہ سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اس لیے تقریباً تمام مشکلات کے حل کرنے میں سورہ فاتحہ بہت زیادہ ممد اور معاون ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ 4 مسئلے ہیں جن پر قرآن مفصل بحث کرتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ اللہ تعالی خالق مالک ہے اور بقیہ سب مخلوقات ہے، اللہ غیر محتاج ہے، مخلوقات سب محتاج ہے۔ اللہ تعالی کا خالق ہونا اور بقیہ کائنات کا مخلوق ہونا یہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ پالنہار بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا یہ کہ تمام چیزوں میں خاصیتیں پیدا کرنا اور سب چیزوں میں اثر اور برکت ڈالنا یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔
چوتھا مسئلہ یہ کہ دنیا نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہیں گے، زمینیں نہیں رہے گی، کائنات تس نس ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، قیامت کا دن برحق ہے، اور قیامت کا مالک و مختار صرف رب العزت ہے۔ یہ 4 مسئلے۔ پہلا مسئلہ خالقیت کا، دوسرا مسئلہ ربوبیت کا، تیسرا مسئلہ شہنشائیت کا، چوتھا مسئلہ وقوع قیامت کا۔